ہمارے ساتھ اس وقت اسحاق صاحب موجود ہیں. السلام علیکم اسحاق صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈار صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ جی میں جسٹ انڈر گوئنگ فزیوتھراپی اینڈ میڈیکل. جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ڈار صاحب سب سے پہلے تو سوال، چونکہ معیشت کے حوالے سے بڑا کہا جا رہا ہے کہ بڑی مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے. ایک نئی اکنامک ٹیم تشکیل دی گئی ہے سر، جہاں پر شفر زیدی صاحب کو بطور چیئرمین FBR لگایا جاتا ہے، رضا باقر صاحب کو لے کر آیا جاتا ہے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے طور پہ. اکنامک ہمارے پاس نئی ایڈوائزر اب موجود ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ. آپ اس نئی اکنامک ٹیم کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر، اینڈ یو تھنک کہ یہ کرائسس کو ایورٹ کر سکیں گے جو اس وقت معیشت کا حال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان کی اکانومی جون 2017 تک تو ساری دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی تھی کہ اٹ واز ون آف دا بیسٹ پرفارمر، اور ہم ہائی GDP گروتھ پہ گئے 5.8% پہ، لوسٹ انفلیشن 40 سال کی، لوسٹ انٹرسٹ ریٹس، ریونیو کو ڈبل کیا 5 سال میں. اور آپ نے دیکھا کہ تھنگز ور موونگ ویری پازیٹیولی. تو دنیا کے 22 کریڈیبل اداروں نے اس کو ریکگنائز کیا پاکستان کی پرفارمنس کو، اور یہ پریڈکشن دی گئی پرائس واٹر ہاؤس رپورٹ میں کہ پاکستان اب G20 میں شامل ہونے جا رہا ہے چند سالوں کے بعد. یہ میں سمجھتا ہوں بڑی بدقسمتی ہے کہ جس طرح اس حکومت نے جب سے یہ آئی ہے اکنامک مینجمنٹ کی ہے اور معاشی معاملات کو جس طرح انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے. ان کی کوئی تیاری نہیں تھی، ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، ان کی کوئی ویژن نہیں تھی. صرف وہ کنٹینر میں اور اپوزیشن میں 4 سال جو تقریریں یہ کرتے تھے فار دی سیک آف اپوزیشن، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آلریڈی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا چکے ہیں 9 مہینے میں، اور یہ ٹیم اب کیا کرے گی میں کچھ ذاتی کوئی کامنٹس مناسب نہیں سمجھتا. اگر حفیظ شیخ صاحب تھے تو 2013 جب پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑی تھی تو میں نہیں، آپ اپنے ریکارڈ دیکھیں، گلوبل رپورٹ دیکھیں پاکستان کے بارے میں کیا تھا کہ پاکستان ایک میکرو اکنامک انسٹیبلٹی کی فیز میں تھا، اور تمام دنیا کے بین الاقوامی اداروں نے پاکستان سے بزنس بند کیا ہوا تھا. تو شیخ صاحب اس وقت 2010 سے 2013 تھے. اب وہ کیا کریں گے، کیا نئی چیز کریں گے، اونلی ٹائم ول ٹیل. میں اس وقت اپوزیشن لیڈر تھا سینٹ میں، اور وہ فائنانس منسٹر تھے، اور میں اپنی اس وقت بھی جو آواز ہوتی تھی، جو سجیشن یا جو ملک کی انٹرسٹ میں، وہ میں کہتا تھا. اسی طرح آپ نے رضا باقر صاحب کی بات کی ہے. رضا باقر صاحب نے کچھ حکومت میں جب IMF پروگرام میں ہم تھے تو مجھ سے انہوں نے بڑی خواہش اظہار کی تھی کہ وہ میری ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یعنی وزارت خزانہ میں وہ مجھے اسسٹ کرنا چاہتے ہیں کسی رول میں. تو میں نے یہ وہ اچھے ہوں گے اور ایک پاکستانی ہیں، لیکن میں اس وقت فرینکلی ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ IMF میں کام کر رہے ہیں، اور یہ پھر اگر میں ان کو اپنی ٹیم میں رکھتا ہوں تو شاید وہ مناسب نہ ہو، تو میں نے ان سے معذرت کر لی تھی. اب اگر آپ ان کو اسٹیٹ بینک دے رہے ہیں جو کہ مانیٹری پالیسی کا مین ہینڈلر ہے ملک میں، اور حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ فسکل پالیسی کے مین ہینڈلر ہیں، اور یہ دونوں کمبائنڈ مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کو ہینڈل کریں گے. اور جو کچھ اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح ملک میں مہنگائی کا طوفان لا چکے ہیں ہم نے ڈیویلیوشن کر کے اس ملک کی کرنسی کو بے قدر کر دیا ہے. ہم نے پاکستان میں قیمتوں کی جو ہے روزمرہ کی اشیاء کو اس کو آسمان پہ پہنچا دیا ہے. ہم نے کئی سالوں کی جو ہے مہنگائی 250 سے 300% دوائیوں میں ہم نے قیمتیں انکریز کر لی ہیں. تو عام آدمی کو جینا حرام ہو گیا ہے. اب اس کو یہ کس طرح کریکٹیو ایکشن لیں گے؟ انٹرسٹ ریٹس آپ دیکھ لیں، وہ انہوں نے 5.25 سے 10.5% کر گئے ہیں. چاہوں گی کیونکہ یہ ابھی مزید کہا جا رہا ہے کہ 400 سے تقریباً 600 ارب روپے تک کے ایڈیشنل ٹیکسز جو ہے وہ لگائے جا سکتے ہیں، اور یہ اگین بوجھ حکومت پر نہیں ہوگا، یہ بوجھ عوام پر ایونچولی ٹرانسلیٹ کرے گا. پر اس سے پہلے آپ جہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کر رہے تھے، جس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ رضا باقر صاحب سے بھی آپ نے معذرت کی اور وہ خواہش کا اظہار بھی کر رہے تھے کہ آپ کے ان وقتوں میں وہ معیشت کا حصہ بنتے یا لاسٹ گورنمنٹ کا جو ہے وہ حصہ بنتے. بٹ آپ سمجھتے کہ ابھی بھی ان کو تنقید کا اسی حوالے سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مزید؟ اور جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور فیصلہ پاکستان کا کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا صرف اور صرف رضا باقر صاحب کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں اور بھی بہت لوگ اویلیبل ہیں، اور کم از کم اس فیز میں جب ہم IMF کے ساتھ اپنے پروگرام کو فائنل کرنے جا رہے تھے
تو یہ کچھ سلیکشن اتنی معقول نظر نہیں آ رہی. اسی طرح ایف بی آر کا آپ نے ذکر کیا, کورٹ میں حکیم صاحب تھے, اگر آپ کو یاد ہو, ارشد حکیم, وہ چیئرمین تھے. اس کے ایک فیصلہ آیا ہوا ہے, ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے آپ آؤٹ سائڈ دی سسٹم اگر کسی نان بیوروکریٹ کو لگانا ہے تو اس کو فالو کرنا ہوگا, وہ فالو نہیں ہوا. یہ اس حکومت نے اپنی انکمپیٹنس, مس ہینڈلنگ آف اکانومی اور ملک میں مہنگائی کا طوفان کھڑا کر کے عوام کے اوپر وہ تمام بوجھ ڈال رہی ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ اب یہ تو فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے زمانے میں ریونیو کو ڈبل کیا, 1900 ارب سے 3800 ارب پہ لے کے گئے. یہ کہتے تھے ہم اس کو اب 8000 ارب پہ لے کے جائیں گے, مزید ڈبل کریں گے. یہ ڈبل کرنے کے بجائے یہ تو آلریڈی پہلے 9 مہینے میں قریباً 385 ارب کی شارٹ فال ہے, اور وہ بھی سیل ٹیکس کے ریفنڈ رپورٹڈلی 150 بلین کے روکے ہوئے انہوں نے. تو امیجن کریں کہ یہ جو شارٹ فال ہے یہ تو پاکستان سسٹین نہیں کر سکتا. اور یہ کہتے تھے کہ ہم قرضے نہیں لیں گے اور قرضے جو ہے وہ ہم کم کریں گے. ابھی ریسنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے عمران خان نیازی صاحب نے کہ ہم 10,000 ارب کے قرضے کم کریں گے اپنے ٹینیور میں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو عالمی اداروں کو انہوں نے لکھ کے جو پروجیکشن دیا ہے, یہ تو پہلے 3 سال میں قریباً 11,000 ارب کے قرضوں میں اضافہ کریں گے. تو یہ ان کا قول اور فعل جو ہے وہ تضاد ہے. یہ تواتر سے غلط بیانی کرتے ہیں عمران خان نیازی صاحب اور ان کے تمام حکومت, اور یہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں. عوام یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی, یہ ان کی انکمپیٹنس ہے. اگر انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 5% کے قریب بڑا ہے, جس کا مطلب ہے کہ قریباً 700 ارب کا ایڈیشنل آپ کو یعنی سود دینا ہوگا یعنی گورنمنٹ کے قرضوں پہ, تو یہ 700 ارب عوام کیوں دے اس کو؟ 700 ارب انہوں نے کیوں مس ہینڈل کی ہے پوری کی پوری اکنامک پالیسی کو؟ ملک اچھا والا جا رہا تھا, ایک ایکسپورٹر کی ریکوائرمنٹ تھی, اس کو دے دیا گیا تھا. اس کو 12% گروتھ تھی ایکسپورٹر نے 2017-18 میں, ہمارے آخری سال میں. انہوں نے ڈیویلیویشن کر کے اس ملک کو 3500 ارب کا ویسے نقصان یعنی قرضوں میں بڑھا دیا. انہوں نے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو کانٹریکٹ کر دیا 330 بلین سے وہ قریباً 280 بلین ڈالر پہ آ گئی ہے. پر کیپٹا انکم انہوں نے قریباً 16% کم کر دی ہے. 11 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. 45 لاکھ لوگوں کو خطے غربت کی لکیر سے اور مزید ایڈ کر دیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ بات یہ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنے پچھلے 5 سالوں میں 2013 سے 2018 تک 15,000 ارب سے لے کر تقریباً 30,000 ارب روپے تک ٹوٹل ڈیٹ جو ہے وہ لے کر چلے گئے. تو یہ تو تمام بلیم جو ہے اس وقت یہ مسلم لیگ نون کو ٹھہراتے ہیں کہ جی جو اکانومی میں تباہی تھی وہ تو مسلم لیگ نون کرتے کرتے چلی گئی. لینا بی بی, دس از ویری ایزی ٹو پاس آن دا بک. یہ حقیقت نہیں ہے. میں نے ابھی عرض کیا نا, یہ تواتر سے جھوٹ بول رہے ہیں. پاکستان کا قرض 30,000 ارب 30 جون 2018 کو نہیں ہے. آپ اسٹیٹ بینک کے فگرز لیں, پاکستان کا جو قرض تھا وہ جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں جو قرض میں انکریز ہوئی وہ قریباً 8,200 ارب کی ہوئی ان کے 5 سال میں. انہوں نے اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا دیا وہ آپ ان سے پوچھیں اور وہ آپ کو جواب دیں گے. مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو اپنے 5 سالہ دور ختم کیا, پہلے تو میں 4 سال کی بات کر لوں جبکہ ملک میں افراتفری ایڈونچرزم ہوا, پاناما کا اور ڈان لیگ کا ڈرامہ ہوا, اس وقت تک یعنی جون 2017 تک مسلم لیگ نون نے صرف 6,200 ارب کے قرضے ایڈ کیے. قرضے واپس نہیں ہوتے. جب کسی کنٹری کی اکانومی ایکسپینڈ ہوتی ہے تو قرضے بڑھتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, پرووائڈڈ آپ ملک میں ترقی کریں. ہمارے پہلے 4 سال میں میاں نواز شریف صاحب کہ جب تک وہ پرائم منسٹر تھے تو قرضوں میں 6,200 کا اضافہ ہوا جو کہ پیپلز پارٹی کی ایوریج سے کم تھا. اور آپ آخری سال میں اتنی افراتفری ملائی انہوں نے مچائی کچھ حلقوں نے, اور پھر جو شاید اگر عباسی صاحب کا سال ختم ہوا تو ہمارا ٹوٹل قرضہ مسلم لیگ نون کا 5 سال کا جو اضافہ تھا ملکی قرضوں میں 9,200 تھا. اب قرضوں کا نمبر لے لیتے ہیں. قرضوں کا نمبر جو ہے وہ 24,952 تھا, اور اس میں 1901 ارب جو ہے وہ یعنی گورنمنٹ کے ڈپازٹس پڑے تھے بینکوں میں, بینک میں. اگر آپ اس کو منفی کریں تو پاکستان کا قرضہ 23,050 یعنی 23,000 ارب ہے. یہ تواتر سے جھوٹ بولتے ہیں 30,000 جو قرضے پاکستان کے ہے نہیں, جو پاکستان اسٹیٹ بینک کی حکومت پاکستان نے واپس نہیں کرنے, جو پرائیویٹ سیکٹر قرضے اور دوسرے قرضے ریلیونٹ ہے یہ اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. تو یہ غلط بیانی کرتے ہیں. ابھی انہی کا آپ جواب پارلیمنٹ میں دیا انہوں نے اس ہفتے, اس کو ذرا اٹھائیں اور دیکھیں کہ انہوں نے قرضے کا کیا فگر دیا 30 جون 2018 کا 24,952. پاکستان کے ٹوٹل قرضوں میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایڈ کیا ہے اور 9,200 ارب کا کیا ہے.
اور اس کے عوض میں پاکستان کو کیا دیا؟ پاکستان کو لوڈ شیڈنگ فری کیا، ایل این جی کے منصوبے اپنے پیسوں سے لگائے، 3600 میگا واٹ ایڈ کیا، نیلم جیلم کو پش کیا، اس کو فائنانس کیا، اور آج وہ پروڈکشن میں آ گیا 969 میگا واٹ، ترویلا 4 کو پش کیا، ملک میں 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، پاکستان میں 1700 کلومیٹر ہائی ویز اور موٹر ویز ایڈ کیے، لاہور کراچی موٹر وے کو ملانے کا منصوبہ شروع کیا اور وہ کافی تکمیل کو پہنچا، گوادر اور کوئٹہ کو جو 72 گھنٹے کا سفر تھا اس کو ہائی وے بنا کے 12 گھنٹے میں کم کیا، اور آپ کے سامنے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ. تو اگر ہم نے دیکھیں، ایک تو یہ انڈرسٹینڈنگ غلط ہے، ایک ایبسولوٹ نمبر ڈیٹ کا کرنا. ساری دنیا میں ڈیٹ جو ہے اس کو جی ڈی پی کے پرسنٹیج سے دیکھا جاتا ہے ساری دنیا میں. یہ صرف پاکستان ہے، اپوزیشن ہے عمران خان نیازی کی، جو کہ دھرنا سے شروع ہوئی اور ایبسولوٹ نمبرز میں اس قوم کو انہوں نے الجھا دیا. جب ہم آئے تھے تو جو ڈیٹ تھا وہ قریباً 60% آف پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی تھا. جب ہمارے جب 4 سال ختم ہوئے میاں نواز شریف کے اس ملک میں افراتفری کریٹ کرنے سے پہلے، تو میری بات مجھے نمبر دینے نا، 61.4 تھا 4 سال کے 30 جون 2017 کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے 61.4 ہے، اور اس میں ڈونٹ فارگیٹ کہ 1.6% ضرب عضب کی وجہ سے ہے، وہ 60% سے کم تھا جو کہ آپ کی قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر آخری سال میں دیکھیں 17-18 کا ایک ان یوزول سال تھا، 17-18 کے بے پناہ پریشر تھے، ملک میں انسٹیبلٹی تھی، میاں نواز شریف جا چکے تھے، شاہد خاقان عباسی ڈسپائٹ ہز بیسٹ ایفرٹس وہ ان کے اوپر بے پناہ ڈیمانڈ تھی. تو بات یہ ہے کہ آخری سال بھی لے لیں تو پھر بھی وہ 67% کے قریب ہے. تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ امریکہ کا 100% سے زیادہ ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی، جاپان کا 220% ہے، اپنے یورپین کنٹریز کا 100% ہے. دیر از نتھنگ رانگ. آپ ملک کو آپ نے اتنا یعنی ملائن کر دیا ہے، اتنی اینٹی کیمپین پاکستان کے خلاف کر دیا کہ ہمارا دشمن بھی نہ کریں کہ ہم ختم ہو گئے ہیں، ہم ڈیٹ ٹریپ ہیں، ہم فلاں ہیں. کچھ نہیں ہے. ہر حکومت پچھلے حکومت کے قرضے دیتی ہے، کوئی احسان نہیں کریں گے یہ مسلم لیگ نون کے اوپر قرضے معاف کریں گے تو اٹ از ون آف دیئر پرائم ریسپانسبلٹی. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کہتے، کلامی کی معافی سر، ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کہتے، انہوں نے بلکہ ایک شو پہ کہا کہ اسحاق ڈار صاحب نے معیشت میں لینڈ مائنز لگا کے وہ جا رہے ہیں، اور جب کبھی کوئی دوسرا بندہ آ کے کچھ کرنا چاہے گا تو یہ پھٹیں گی. یہ وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ میرے سبارڈینیٹ رہ چکے ہیں، ان کی بھی کچھ خواہشات تھیں ڈاکٹر باقر رضا کی طرح. تو چھوڑے، میں آئی گیو نو امپورٹنس ٹو اسٹیٹمنٹ. دنیا کے عالمی ادارے، بین الاقوامی ادارے پاکستان کی معیشت کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ آپ مجھے وہ بتائیں. جیٹرو کیا کہہ رہا تھا؟ سیکنڈ بیسٹ پلیس فار دی انویسٹمنٹ. فچ کیا کہہ رہا تھا؟ اسٹینڈرڈ پور کیا کہہ رہا تھا؟ بلومبرگ کیا کہہ رہا تھا؟ ڈاکٹر اشفاق کو چھوڑیں، ہی از نون ایز بیچارہ اسپن ڈاکٹر، تو میں اس کو نہیں سیریسلی لیتا. آپ بات کریں انٹرنیشنل کریڈیبل رپورٹنگ کی، اور آپ نمبرز کی بات کریں نا. آپ کی 9% قریباً انفلیشن ہے، 3.6% پہ لے آئے. آپ کی قریباً 3.6% جی ڈی پی گروتھ کو 13 سال کے ہائیسٹ گروتھ پہ لے گئے ہم 5.8 پہ. آپ کی ریونیو کو ڈبل کر دیا 1900 سے 3800 بلین. تو اور حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ انٹرسٹ ریٹس کو ہم لوئسٹ لے آئے، ایکسپورٹ ری فائنانس کو 3% پہ لے آئے، لانگ ٹرم فائنانس کو 3% پہ لے آئے. اور ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ آدمی ہیں، میں کیا کہتا ہوں، بہت ساری زندگی انہوں نے اسی طرح گزاری ہے. جسٹ پلیز دیٹ از اے ویری انفیئر اسٹیٹمنٹ آن ہز پارٹ. رائٹ سر، مجھے آئی ایم ایف کی واپس سے چونکہ مذاکرات کی طرف جائیں گے، اب آئی ایم ایف سے کچھ حد تک مذاکرات کو کنکلوڈ ہونا تھا گزشتہ روز، لیکن وہ انکنکلوسیو ہی رہی ٹاکس. آپ نے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ سر یہ مذاکرات کیے، لون پروگرامز کی طرف ہماری معیشت جو ہے وہ جاتی رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے، کیوں نہیں اب تک کوئی نتائج جو ہے وہ سامنے نظر آ سکے؟ لیک آف لیڈرشپ، انکمپیٹنس اینڈ نو ویژن. یہ پروگرام جو ہے یہ پہلے مہینے میں فائنلائز ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بھی سیاست کی. انہوں نے جو کچھ انہوں نے مانگا کہ انٹرسٹ ریٹس ہم یہاں چاہتے ہیں، ہم روپے کی قدر یہاں گرانا چاہتے ہیں، انہوں نے وہ سرنڈر کیا، لیکن ایک کیویٹ کے ساتھ کہ آپ ہمیں ٹائم دے دیں، ہم یہ ڈیلیور کر دیں. اب یہ ڈیلیور کر کے اب جب ان کے پاس گئے تو وہ اور مانگ رہے ہوں گے. جو رپورٹڈ ہے پریس میں کہ جی وہ کہتے ہیں جی 2% اور آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں، آپ روپے کو فردر اس طرح کر دیں. او بھائی جان، آپ نے ڈکٹیشن لے کے اگر آئی ایم ایف کا پروگرام کرنا ہے تو اس ملک کی تباہی کا اور اس سے بہتر ان کے لیے کوئی نسخہ نہیں ہے. ہم نے تو نہیں اس طرح کیا تھا، ہم نے ہوم گرون پروگرام دیا.
ہم نے 5 جون 2013 کو اوتھ ہوئی پرائم منسٹر کی, 7 جون کو منسٹروں کی ہوئی, ہم نے 12 جون کو پاکستان میں بجٹ دے دیا 2013 میں, ہم نے جون سے اینڈ سے پہلے بجٹ کو پاس کروایا اور IMF کے ساتھ ہم نے 4 جولائی کو سائن کر لیے. ہماری تیاری تھی. سر آپ آپ جب IMF کے پاس گئے تھے تو آپ اپنا پروگرام لے کے گئے تھے IMF کے پاس؟ ہمارا پروگرام اس طرح رول آؤٹ ہو چکا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے تو اپنے الیکشن مینیفیسٹو تھا, اس میں اپنا اکنامک روڈ میپ دیا ہوا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہمارا گروتھ کے بارے میں کیا پلان ہے, ہمارا ملک میں روزگار کے بارے میں کیا پلان ہے, ہمارا انفلیشن کے بارے میں کیا پلان ہے. ہم نے وہ تمام چیزیں جو ریفارمز کے حوالے سے تھیں وہ ہم نے بجٹ میں IMF سے بات کیے بغیر ہم نے اس کو رول آؤٹ کر دیا. وہ IMF حیران ہو گئے کہ ہمارا بجٹ جب ہم نے اس سے بات کی انڈر جون, ہم نے کہا جی یہ چیزیں ہم کر چکے ہیں, اور کچھ چیزیں ان کی تھیں مثلا کہ جی پرائیویٹائزیشن آف نجکاری, جو ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز لاس میکنگ ہے, اس طرح کی چیزیں, تو ہم نے کہا جی آگے کریں گے ریفارمز تھے. تو بات یہ ہے کہ جو ہم نے اتنا زیادہ میسو کام خود کر کے اپنے بجٹ میں اس کو رول آؤٹ کر دیا, لوگ آلریڈی بیچارے گیس اور بجلی کے بل اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں اور دوائیوں کی قیمتیں برداشت نہیں کر پا رہے. تو یہ ٹوٹل انکمپیٹنس ہے. یہ اس حکومت کو تو چھوڑ دینا چاہیے پاکستان کا. آپ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی معیشت اتنی زبوحالی کا جو شکار نظر آ رہی ہے اسی طرح سے رہے؟ آپ ڈیفینیٹلی آپ بھی چاہیں گے کہ یہ ہم ایک پراسپیرٹی کی طرف لے کے جائیں اپنی معاشی صورتحال کو, تاکہ عوام اس سے مستفید ہو سکے. آپ پھر کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان کو؟ یہ کیا کریں؟ IMF کے پاس جائے بغیر بھی ان کے پاس کوئی ایسے آپشنز موجود تھے جو یہ اویل کر سکتے تھے اور یہ کیا جا سکتا تھا؟ علینا بی بی انہوں نے 9 مہینے ضائع کر دیے نا, آپشن تو بہت موجود تھیں. اول تو اکنامک ٹیم بھی اب چلے تشکیل نہیں دی گئی ہے, اسد عمر صاحب کو بھی جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے گھر. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ سیریسنس دکھا پائیں گے اور کچھ آپشنز ان کے پاس ابھی موجود ہیں جن کو مد نظر رکھ کے معیشت کو واپس سے ٹریک پہ لایا جا سکتا ہے, اور یہ اسٹاک مارکیٹ جو دن بدن گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اگر یہ ایڈونچرزم پاکستان میں نہ ہوتا تو پاکستان کو کبھی IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تو ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگائی ہے. جب ہم پھر آئے ہیں وہی حالت تھی, 111 پہ گیا یہ دھرنا اور سارے تماشوں کی وجہ سے, اور پھر ہم اس کو واپس 99 پہ لے کے پھر 104 پہ جا کے اسٹیبل ہوا. تو یہ کوئی, لیکن اس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو کمٹمنٹ. آپ کہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے, ملک کے وزیر اعظم سلیکٹڈ یہ کہیں کہ جی میں نے ٹی وی میں دیکھا 10 روپے سلائڈ ہو گیا, تو آپ کیسے پھر ذمہ داری نبھا رہے ہیں وزیر اعظم؟ اور اسد عمر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ یعنی اسٹیٹ بینک کہتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے, آٹونومس ہے. یہ فائنانس منسٹر کی ذمہ داریوں میں ہے. اسٹیٹ بینک کا ایکٹ جو ہے سیکشن 9, وہ مانیٹری اینڈ فسکل جو پالیسی کمیٹی ہے اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ اوورسی کرنا ایکسچینج ریٹ کو. اور یہ اب بات کر رہے ہیں IMF کے ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو فری کر دیا جائے. اگر یہ ایکسچینج ریٹ فری کرنے گئے تو اس سے بڑی تباہی پاکستان میں اب آپ کو بتاؤں کہ کوئی اور نہیں ہوگی. یہ یا تو IMF گارنٹی کرے کہ آپ ایکسچینج ریٹ فری کریں, اور جتنی وہ آپ کہتے ہیں ڈالر پھینک کے ہم نے اسٹیبل کیا, اور بھائی پاکستان کی ایکسپورٹس پلس ریمیٹنسز مائنس امپورٹ, وہ تو اسٹیٹ بینک نے فائنانس کرنا ہی کرنا ہے نا. دیٹ از کالڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. تو آپ نے اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے ڈیویلیوشن کرنا ہے تو مجھے ذرا بتائیں گے کتنی ایکسپورٹس بڑھی ہیں 9 مہینے میں؟ 0.1%. یہ اس سے سائیکل, اس اے ویشس سائیکل. میں ڈیویلیوشن کو مدر آف اکنامک ایولز کہتا ہوں. اور انہوں نے اس لیے جو آپ نے سوال تھا کہ کیا ہو سکتا ہے, ول چاہیے, کمٹمنٹ چاہیے. آپ پاکستان کا, آپ کو درد ہو, آپ کو عوام کا درد ہو, ہم نے کر کے دکھایا 20, 13, 14 میں بھی, ہم نے 98, 99 میں بھی کیا تھا. تو یہ کوئی ایسی امپاسبل بات نہیں ہے. لیکن یہ تو اپنا موج میلے کرنے آئے ہوئے اس حکومت میں, اور تماشا دیکھنے, ملک کا بیڑا گرک کرنے. اللہ کرے کہ پاکستان کی حفاظت. یہ 5 سالوں کے لیے نا الیکٹ ہوئے ہیں, ابھی تو 9 مہینے گزرے, آپ کر سکتے ہیں. یعنی یہ ہم تو 9 مہینے دیر نہیں ہوئی علینا بی بی, 9 مہینے میں ہم نے تو بہت کچھ کر کے, کیا عوام 9 مہینے میں اس طرح چیخیں مار رہی تھی پاکستان میں ہمارے پہلے 9 مہینے میں؟ کیا پاکستان میں پہلے 9 مہینے میں اس طرح پاکستان کی رپورٹنگ ہوتی تھی جو آج ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان میں بجلی اور گیس کی جو قیمتیں تھی اس طرح بڑی تھی پہلے 9 مہینے جو انہوں نے حال کیا ہے؟ تو 5 سال ڈزنٹ مین کہ اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے تو عوام کا حق ہے کہ آپ سے ڈیمانڈ کرنا کہ آپ فارغ ہوں. ہم آپ کی دی ہوئی تکالیف مزید برداشت نہیں کر سکتے. یہ عوام فیصلہ کرے گی, یہ عوام فیصلہ کرے گی. صرف فواد چودھری صاحب جو وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہے, وہ کہتے ہیں آپ ملک سے باہر بیٹھ کر معیشت پر بالکل آپ کو بولنا نہیں چاہیے, اور آپ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں سرنڈر کریں اور اس کے بعد پھر یہ بات کریں. یہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں. میں نے کس چیز کا سرنڈر کرنا ہے, کس چیز کا میں نے سرنڈر کرنا ہے؟ فراڈ کیس میرے اوپر جو بنایا اس کا. اور پلیز فار ہیون سیک ڈونٹ ٹیل می فواد چودھری has shifted from one party to the other. I don't want to say anything more.
اس کا کریکٹر ساری دنیا کو پتا ہے, اس کا مذاق ہوتا ہے. او بھائی آپ نے میرے اوپر ایک فراڈ کیس بنایا کہ میں نے 20 سال پاکستان کی ریٹرنز نہیں جمع کروائی, تو آپ اس فراڈ کیس کو واپس کریں نا. اگر آپ میں ذرا بھی جمہوریت اور آپ کی اگر ذرا بھی انصاف ہے تو میری جب ہیلتھ اجازت دے کہ میں آؤں گا. پرابلم یہ ہے کہ ان کو کسی نے ایکسپوز نہیں کیا. پیپل ڈو ناٹ, پلیز الاؤ می ٹو سے, ان کو کسی نے ایکسپوز نہیں کیا. جب سے میں نے ان کو 1.5-2 مہینے سے ایکسپوز کرنا شروع کیا تو میں پینک ہو گیا. پہلے کوئی تکلیف نہیں تھی ان کو. میں ان کو شیشہ دکھاتا ہوں, او بھائی 30,000 قرضہ نہیں ہے, 23,000 پہ ختم ہوا ہے. میں ان کو شیشہ دکھاتا ہوں کہ آپ نے ڈیویلیوشن کر کے کیا بیڑا گرک کر دیا. میں ان کو شیشہ دکھاتا ہوں کہ آپ نے عوام کے اوپر کون سے پہاڑ گرا دیے ہیں قیمتوں کے بڑھا کے. ابھی پیٹرول کی انکریز ابھی ریسنٹ گرایا ہے. تو کسی کوئی مجھے یہ مشورہ مت دے کہ میرا رائٹ ہے, میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے. کون سے آئین میں لکھا ہے کہ جب عمران خان 3.5 سال اسکانڈر تھا اس وقت فوج چودھری کو یاد نہیں آیا, ہم نے کبھی اس کو بین نہیں کیا, ہم نے کبھی پیمرا کو نہیں کہا کہ اس کو نہ لیں. ہم اس کو 3.5 سال عمران خان نیازی جاتا رہا سپریم کورٹ میں, کیس بھی کرتا رہا, انٹرویو 1-on-1 بھی دیتا رہا. اس وقت اسکانڈر تھا وہ, کوئی پرابلم نہیں ہے. او بھائی کم آن, ویئر از مشرف, اس کو آپ کیوں لیتے ہیں؟ تو آپ مجھے مت بتائیں. یہ تکلیف صرف یہ ہے کہ اسحاق ڈار نوز دی معیشت, اسحاق ڈار ایکسپوز دیم کہ مسلم لیگ نون نے کیا میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں, اور یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ دے گیٹ ایکسپوز. یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ لوگ وہ بیچارے سمجھتے ہیں شاید سچ ہی ہے. تو میں اس سچ کو بتانے کے لیے دوسرے جو ٹولز ہیں, سوشل میڈیا ہے, مجھے فورن میڈیا کہہ رہا ہے, ابھی فورن میڈیا کو میں انٹرٹین کم کر رہا ہوں, تو میں تو یہ بتاؤں گا. یہ مجھے ثابت کرے نا, یہ ثابت کریں کہ 24,052 گراس ڈیٹ نہیں تھا, یہ ثابت کرے 19 کے ڈپازٹ نہیں تھے, یہ ثابت کرے 23,050 کا نیٹ ڈیٹ نہیں تھا. رائٹ, میں یہ صرف مزید آپ سے, شاید فقان عباسی صاحب نے گزشتہ روز ایک پروگرام میں کہا کہ وہ آپ کو مشورہ یہ دیں گے کہ آپ ملک کبھی واپس نہ آئیں, مطلب آپ کو بالکل آنا نہیں چاہیے. آپ کو یہ مشورہ قبول ہے, کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, شاہد خاقان صاحب میرے بھائی ہیں, میرے ساتھی ہیں, ہم نے اکٹھے کام کیا ہے, وہ بڑے میرے ویل وشر ہیں اینڈ وائس ورسا. بات یہ ہے کہ وہ اس وقت ملک میں جو پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے, جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ شاہد خاقان صاحب کو بھی پتا کہ میں نے کبھی 20 دن ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی. جس ملک میں ایک سٹنگ فائنانس منسٹر جو کہ 4 دفعہ فائنانس منسٹر رہا ہو, اور اس کے اوپر یہ ایلیگیشن جے ٹی لگا دے, اتنا بڑا جھوٹ کہ اس نے 20 سال ٹیکس ریٹرن نہیں دی, اور یہ اس کے ٹیکس میٹر جو ہیں وہ شاید ٹھیک نہیں ہوں گے, ایسٹ بیانڈ سورس کا ریفرنس بنا دیں اور وہ ڈسیو کریں. اس کو کہتے ہیں پریونشن آف جسٹس اور سبورشن آف جسٹس. جے ٹی یا نیب نے مل کے ڈسیو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو. تو شاہد خاقان صاحب صحیح کہتے ہیں کہ ذرا ریئلائز کرنے دیں اداروں کو انہوں نے کیا غلط کیا آپ کے ساتھ, اور وہ جب ٹھیک کریں گے تو پھر جب آپ کی صحت بھی اجازت دے گی آ جائے. یہ میرا ملک ہے, مجھے کوئی نہیں روک سکتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ میرا پاسپورٹ بھی, کبھی آپ نے 70 سال میں سنا ہے کہ مشرف کا پاسپورٹ آپ رینیو کرواتے ہیں؟ وہ مجھ سے زیادہ, اس کا زیادہ ٹینیور ہے ایبسکانڈر ہونے کا, مجھ سے 2 سال پہلے نکلا ہوا ہے. اس کو تو آپ کا اس کا گھر آپ صاف کرواتے ہیں, اس کی آپ کلین کرواتے ہیں, شاید وہ آ جائے, ان کا پاسپورٹ رینیو کر دیں. آپ میرا پاسپورٹ کینسل کر دیتے ہیں. یو آر ورچولی اسٹینڈرڈ بھی ان یو کے. اگر میں ٹریول بھی کرنا چاہتا نہیں کر سکتا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. تو شاہد خاقان صاحب نے جو مشورہ دیا ہے وہ پولیٹیکل پرسیکیوشن, پولیٹیکل وکٹمائزیشن از ایٹ پیک. اور میرے ساتھ تو جو سبورشن آف جسٹس ہے, پریونشن آف جسٹس ہے, آپ کو علینا بھی پتا کہ نہیں پتا, لیکن ساری دنیا کو پتا ہے پاکستان سمیت کہ میرے ساتھ کیا وجوہات ہیں, کن کے ساتھ میری پرابلم تھی, اور میرے لیے کیوں یہ فراڈ کیس بنایا گیا میرے لیے. سو اس لیے کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. الحمدللہ آئی ہیو اکاؤنٹڈ فار ایوری تھنگ. میری ہر چیز جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے. میں نے 35 سال کی ریٹرن یہاں سے دی ہے, تو مجھے الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں. سر شہباز شریف صاحب آج کل وہ بھی لندن میں موجود ہیں, آپ کی ملاقات ہوتی ہے ان سے؟ جی ہم ملتے ہیں, جی بالکل, آف کورس ہم ملتے ہیں. ان کے اپنا علاج, یہ افواہوں کا کارخانہ ہے, وش لسٹ ہو سکتی ہے انشاءاللہ. ان کے ایک, ان کا 8 مئی کو ان کی ایک خاص انڈوسکوپی وغیرہ تھی, اور ابھی پھر 14 کو ان کا ہے, تو وہ بڑی جلدی پاکستان واپس جائیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ سارا افواہوں کا کارخانہ ہے, اور یہ ان کی وش لسٹ ہے, وہ پوری نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ واپس آئیں گے.